جی ہاں الحمد للہ. اعزاز چودھری صاحب ہیں ہمارے ساتھ جو کہ سابق سیکرٹری خارجہ بھی رہے ہیں, امریکہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. آپ سفارتی موشگافیوں کو, اس کو ظاہر ہے آپ سے بہتر کون سمجھتا ہوگا, یہ جو مشترکہ اعلامیہ ہوتا ہے ایک عام ڈاکیومنٹ نہیں ہوتا ہے, ایسے کسی نے ٹائپ کر دیا اور بات بول دی. اس کا ظاہر ہے ایک ایک حرف بہت جو ہے وہ نوک پلک سوار کے اور اس کے مراحل سے گزر کے پھر پبلک ہوتا ہے. پاکستان اور سعودی عرب کا مشترکہ اعلامیہ اگر یہ کہتا ہے کہ جناب ہم نے میوچل اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کر لیا ہے ہم نے, اور ایک ملک پہ حملہ ہم دوسرے ملک پہ حملہ تصور کریں گے, تو اس کو اگر آپ سے کہوں کہ آسان الفاظ میں سمجھائیے کہ کتنی بڑی پیش رفت ہے, تو کیا کہیے گا؟ بہت بڑی پیش رفت ہے مدامی صاحب. اب میں نے تو کم از کم اتنی بڑی پیش رفت نہیں دیکھی تھی پاکستان کی سعودی عرب کی تاریخ میں. اگرچہ ہمارے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ ہمیشہ ہی اچھے رہے ہیں, غیر معمولی نوعیت کے رہے ہیں. انہوں نے ہمارا خیال رکھا ہے, ہم نے ان کا خیال رکھا ہے. کبھی کوئی مشکل آن پڑی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اس نوعیت کی, اس کے میرا خیال ہے مخصوص حالات بنے ہیں جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کل ہندوستان یا افغانستان یا کوئی پاکستان کے خلاف جارحیت کرتا ہے تو سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا. اسی طریقے سے اگر سعودی عرب کے خلاف کوئی جارحیت ہوتی ہے تو پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں نہ صرف یہ سفارتی کامیابی ہے, یہ ہمارے جو ایک بڑھتے ہوئے قد کا, اٹھتے ہوئے قد کا اعتراف ہے پاکستان کی. اور الحمدللہ پاکستان کو یہ دن نصیب ہوا کہ جب ہندوستان آپ کو تنہا کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا تھا, اور وہ اس کو مئی 2025 میں بھی صبح کی ہوئی, اور اب یہ وہ دیکھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ دنیا اب پاکستان کی معترف ہو گئی ہے. دنیا کو اندازہ ہوا ہے کہ پاکستان نہ صرف مخلص اور اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے بلکہ اپنی کمپٹنس اور اپنے یعنی اس کے ساتھ بھی کام کرتا ہے, جو استعداد ہے, اس کی ایکسپرٹیز ہے. تو یہ ہر چیز کا اعتراف ہے. میں تو اس کو بہت بڑی پیش رفت سمجھتا ہوں. اینڈ یو آر شیور دیٹ دس وڈ ٹرانسلیٹ انٹو پیرٹی آف پاکستان ایز ویل, اگر فوری طور پر نہیں تو ان دا سینس کہ جب آپ اتنے بڑے جب آپ نے ایکسٹریم سطح ٹچ کر دی ہے پاکستان اور سعودی عرب نے اس حد تک چلے گئے, تو پھر اقتصادی سطح کے معاہدے تو پھر ایک سیکنڈری سطح کے, اور وہ اس میں بھی چیزیں آگے بڑھیں گی اور پاکستان کو فائدہ ہوگا اس کا, اگر اوور نائٹ نہیں تو تھوڑا سا لانگ رن میں کچھ سالوں میں. جی بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ اعلامیہ میں لکھا ہوا ہے اقتصادی تعاون جو ہے اور سعودی عربیہ کی سرمایہ کاری بہت عام ہے. پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب شاید پاکستان کے ساتھ اس معاملے میں بھی آگے بڑھے گا. اور ایک اور بڑی بات جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف سعودی عرب اور پاکستان کا نہیں ہے. ابھی دیکھیں جو گلف کی باقی ریاستیں ہیں ان کو بھی اسرائیل کی جارحیت کا اتنا ہی خطرہ ہے جتنا سعودی عرب کو ہے. قطر کو اگر ہوا تو کسی اور کو بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ باقی ریاستیں بھی چاہیں کہ ہم اس قسم کا کوئی ارینجمنٹ کریں. ممکن ہے کہ یہی دو طرفہ جو ہے وہ 6 طرفہ یا 4 طرفہ یا 5 طرفہ بن جائے. یہ ممکن ہے یہ ایکسپینڈ کر جائے, کوئی نیٹو ٹائپ کا کوئی چیز بن جائے. مجھے نہیں پتا, یہ اسپیکولیشن ہوگی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ باقی ریاستیں بھی اس کو غور سے دیکھ رہی ہوں گی اور وہ چاہیں گی کہ کسی قسم کا اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ ہو کہ ان کی بھی سیکیورٹی گارنٹیڈ ہو. تو الحمدللہ پاکستان کے اوپر جی الحمدللہ. اور یہ اس کو ذرا آخری تو مالک صاحب, وہ جو اعزاز صاحب نے کہا نا کہ کئی ریاستیں اس کو دیکھ رہی ہوں گے, میں سے بات بھی کی, میرا سے معصومانہ سوال یہ, امریکہ اس پیش رفت کو کیسے دیکھ رہا ہوگا, وہ اپنی کیا رائے بنا رہا ہوگا اس پر؟ دیکھیے امریکہ کے ساتھ ہماری بڑی انٹرسٹنگ ایک ریلیشن شپ, میں نے کہا تھا نا مختلف ونڈوز ہے. اعزاز صاحب نے وہی بات کی وسیم جو میں شروع میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ شروعات لگتی ہیں, یہ چیز پھیلتی بھی اور رانا سنوڑا صاحب کو تو یقین ہے کہ معاملہ آگے بڑھے گا اور یہ اور ممالک تک پھیلے گا, یقین ہے انشاءاللہ. لیکن آپ نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک سوال کیا تھا کہ کیا اس سے انڈیا پیچھے ہٹے گا اگلی جنگ کرنے سے کہ بڑھے گا. انڈیا اب ایک پھنس جائے گا, ایک ڈیلیما میں پھنس جائے گا انڈیا. اسرائیل چاہے گا کہ انڈیا ہمارے سے کرے, کیونکہ وہ چاہے گا کہ پراکسی کے ذریعے وہ پاکستان کو ایک شکست دلوائے تاکہ دنیا کو میسج جائے, مڈل ایسٹ کو, سارے عرب ملک کو, کہ یار جس بندے پہ تم تکیہ کر رہے ہو نا, جس کو تم پہلوان سمجھتے ہو, پاکستان اتنا بڑا پہلوان ہے نہیں, اس کو ہم گرا لیں گے. لیکن انڈیا کے لیے اب اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ اب بیکاز آف آر میوچل ایگریمنٹ ہمارے سے جنگ کا مطلب ہے کہ وہ ڈائریکٹلی سعودی عربیہ کو بھی ٹیک آن کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ان کی ریفائنری کے اندر انویسٹمنٹس, بڑے پیسے ہیں ان کے, بڑے بندے وہاں کام کرتے ہیں. انڈیا پھنس جائے گا دونوں طرف سے. تو اسرائیلیز چاہیں گے کہ تھرو اے پراکسی
ہمیں کاٹنا چاہیں ہمارا سائز کم کریں، بیکاز ڈائریکٹ تو بھی بڑی دور کی بات ہے، یہ چیز ہے. دیکھیں اور امریکہ کا سوال کیا کہ آپ کے خیال میں امریکہ اس میں کیا رائے بنا رہا ہوگا، تجزیہ بنا رہا ہوگا؟ ہمارا اس میں ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے، ہمارا اس میں ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے. ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم واحد ملک ہیں اس وقت، ہم کل بھی شو میں بات کر رہے تھے کہ جس کے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے آرمی چیف کو کھانے کھلا رہے ہیں، اچھا شی پن صاحب ہمارے پرائم منسٹر کو گلے مل رہے ہیں، سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا ڈیفنس ایگریمنٹ ہو گیا ہے، ٹرکی ہمارے ساتھ بڑا خوش ہے، یو اے بھی ہے. ہم بڑے ان تھوڑے ملکوں میں سے ہیں لوگ، ایران والوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہترین ہیں، پارلیمنٹ میں نعرے لگ رہے ہیں، شکریہ تمام لوگوں میں ہیں، ہمارے ہر طرف اچھے تعلقات ہیں اس وقت. ہم ایک بیلنسڈ اپروچ لے کے چل سکتے ہیں. ہمیں امریکہ اس وقت کوئی پیرلل تھریٹ نہیں دیکھ رہا، بلکہ انفیکٹ امریکہ کو تو ایک لحاظ سے اچھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بجائے کسی ایکسٹریم سچویشن کے، اگر ان کے ایک لوز وقتی ایلائی کے ساتھ اگر باقیوں کے تعلقات بن رہے ہیں، ایک رول پلے کر رہا ہے، تو ہمیں ہمارا وزن بڑھتا ہے. مجھے اس وقت کلیش نظر نہیں آتا. میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ کی بات نہیں کر رہا. ڈونلڈ ٹرمپ کو آدھے گھنٹے بعد نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے جب یہ ایران وار ہو رہی تھی تو ان کے جتنے کریڈیبل 3-4 بڑے تھنک ٹینکس تھے، ان کے ریٹائرڈ فارن سیکرٹریز دوسرے، ان سب نے ایک بات کی کہ امریکہ ایران وار میں اور مڈل ایسٹ پالیسیز میں بہت زیادہ ان پٹ لے رہا ہے پاکستان کا، اور پاکستان نے ایک رول پلے کیا ایران والے افیئر میں بھی، سب میں بھی. سو رائٹ ناؤ سوائے انڈیا کے اور شاید افغانستان کے ایک طبقے کے، اس وقت ہم کسی کی دشمنی کی لسٹ پہ نہیں ہیں. تو مودی سے ایک اور تعزیت بنتی ہے، مودی سے کرکٹ کے میدان میں وہاں پہ ہم ایک اچھی جگہ پہ ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں نا وی آر ان اے گڈ پلیس، انگریزی میں کہتے ہیں وی آر ان اے گڈ پلیس رائٹ ناؤ. اللہ نظر بد سے بچائے. رانا ثناءاللہ صاحب یہی معصومانہ سوال آپ سے کہ آپ کا بھی خیال ہے کہ امریکہ نہیں اس کو کسی بھی حوالے سے ایک منفی انداز سے لے رہا ہوگا؟ چونکہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ قطر کی طرح سوورینٹی وائلیٹ ہوئی، امریکہ نے کچھ نہیں کیا، تو اس کا یہ بھی پہلو ہے اس ساری پیش رفت کا کہ سعودی عرب نے ایک اسلامک نیوکلیئر اسٹیٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا کہ اگر کل کو امریکہ اس انداز سپورٹ نہیں بھی کرتا تو ہمارے پاس ایک اسلامک نیوکلیئر اسٹیٹ ہمارے ساتھ کھڑا ہے. وسیم اچھا ہے نا، پریشان ہوگا تو ہمارا زیادہ لاڈ کرے گا، ایزی نہیں لے گا. ٹھیک ہے. ہاں دیکھیں بدامی صاحب، دیکھیں اس میں امریکہ جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کی اس حرکت کی وجہ سے جو کہ اس کے علم میں تھی اور اس نے اس کو روکا نہیں، یا اس کو اس نے اس وقت اس طرح سے اینالائز نہیں کیا، ایک ایمبیرسنگ پوزیشن میں تو ہے کہ قطر میں اس کا دفاعی جو ہے وہ اتنا بڑا جو ہے وہ سسٹم ہو، اور اس کے باوجود جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا حملہ ہو، اور وہ ہاں سب سے بڑا، اور وہ اس کو جو ہے وہ نہ روک سکے، بلکہ اب تو یہ بات واضح ہوگی کہ اس نے روکا نہیں ہے، اس کے علم میں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایمبیرسنگ پوزیشن میں پاکستان کا جو ایک جس طرح سے ایمرج ہو رہا ہے، یا پاکستان کا جو رول اس وقت سامنے آ رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس سے کمفرٹیبل رہے گا. اور کیونکہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے، اور امریکہ مزید کوشش کرے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات کو اور بہتر رکھے. اور اس میں دیکھیں، اس میں یہ ہمارا اخلاص ہے، ہماری پرخلوص کمٹمنٹ ہے. امریکہ کے ساتھ بھی یہ صورتحال جو تبدیل ہوئی ہے، اس میں باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی ہے کہ اس کے بہت بڑے اہداف تھے، اور وہ جن لوگوں کو وہ چاہتا تھا یہاں سے، اس میں پاکستان نے امریکہ کی بڑی مدد کی ہے، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ پکڑنے میں اور ان لوگوں کو وہاں تک پہنچانے میں. آپ کے علم میں ہے کہ اس دن کتنا پرائیڈ فیل کیا تھا ٹرمپ صاحب نے جب انہوں نے اعلان کیا کہ جی ہم نے اپنا بہت بڑا ہدف جو ہے وہ ہم نے وی ہیو گاٹ اٹ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اور پاکستان کا جو ایران کے ساتھ پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے، جو پرخلوص رشتہ نبھایا ہے، تو وہ بھی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ٹھیک ہے. اعجاز صاحب کوئک کامنٹ اگر آپ بھی کرتے ہیں، آپ تو امریکہ میں رہے ہیں، کہ وہ اس کو مائنڈ نہیں کر رہا ہوگا کسی بھی لیول پہ. جی میں رانا ثناءاللہ صاحب کی جو اسیسمنٹ ہے اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے تو ساری گلف ریاستوں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ دیکھو سارا سیکیورٹی امبریلا ہم تمہیں دیں گے، اور یہ جائے کہ ان میں سے ایک ریاست جس میں ان کا اڈا بھی ہے حملہ ہو جاتا ہے تو خاصا ایمبیرسنگ تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو یہ لگا
کہ کہیں یہ ریاستیں جو ہیں چین کی طرف، روس کی طرف اور طرف نہ دیکھنے لگ جائیں. تو چنانچہ آپ نے دیکھا کہ جو اعلامیہ بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے عرب اور مسلمان ملکوں نے کیا تھا، اس میں بھی انہوں نے امریکہ کے متعلق کوئی ایسے نیگیٹو چیز نہیں کہی تھی. تو یہ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ عشیر بات سے یہ معاہدہ پاکستان کے ساتھ کرنا چاہا ہو. تو اس وجہ سے مجھے لگتا نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ اس بات سے خفا ہوگا. ہاں، اسرائیل کی طرف سے دباؤ ہوگا، اور اسرائیل کو ایک امریکہ کی طرف سے بھی ایک پیغام گیا ہے کہ جناب آپ اتنا بھی نہ آگے سے حد سے بڑھیں کہ ہمارا اپنے جو مفادات ہیں وہ بھی سیکریفائس ہو جائیں. جی تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ اعجاز صاحب.